میں جو تحریک شروع کر رہا ہوں وہ تحریک اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے اقتدار لے کر اس ملک کے نوجوانوں کو سونپنے کی تحریک ہے۔ یہ تحریک ایک مزدور، ایک محنت کش، ایک ہاری اور ایک مزارے کی اولاد کو ایوان کے اقتدار تک پہنچنے کا برابر موقع دینے کی تحریک ہے۔ یہ تحریک 40 سال تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر قابض رہنے والی شخصیات اور خاندانوں کی بادشاہت کو ختم کرنے کی تحریک ہے۔ یہ ایک ریڑھی والے کی بیٹی کو ایچیسن میں پڑھنے والوں کے برابر لا کر کھڑا کرنے کی تحریک ہے، اور یہ تحریک ایک کنڈکٹر، ایک ڈرائیور کے بیٹے کو اس ملک کے سرمایہ داروں، اس ملک کے جاگیرداروں اور اس ملک کے وڈیروں کے مقابلے پر اعتماد دینے کی تحریک ہے۔ یہ تحریک گلیوں اور محلوں سے باصلاحیت نوجوانوں کو اٹھا کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی تحریک ہے، اور ان لوگوں کے راستے میں میں خود بھی کبھی حائل نہ ہوں۔ اس لیے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی سیاسی، حکومتی یا سرکاری عہدہ نہیں لوں گا، نہ کسی عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کوئی الیکشن لڑوں گا، اور نہ ہی کبھی کسی پارٹی کا کوئی عہدہ یا کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا۔ اور اگر میں اپنی کسی بھی بات سے یو ٹرن لوں یا مکروں تو مجھے بروز محشر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اب سوال یہ کہ پھر پارٹی میں لیڈر کون ہوگا؟ تو پارٹی کا لیڈر پارٹی کے اندر موجود اس کا جمہوری نظام ہوگا۔ پارٹی کے اندر ہر مقررہ مدت کے بعد یونین کونسل سے لے کر مرکز تک انٹرنل الیکشن کے ذریعے قابل اور باصلاحیت نوجوانوں کو منتخب کیا جائے گا، اور اپنی مدت کے مکمل ہو جانے کے بعد نیا لیڈر منتخب کر لیا جائے گا۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی بھی پارٹی میں نئے نظریات، نئے لوگ اور نیا خون شامل ہوتا رہتا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس کا نوجوان پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکتا ہے اور ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان اس دن بدلے گا جس دن ایک ایسا آدمی اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا جس نے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھائے ہوں گے، جس نے غربت، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری کے دکھ جھیلے ہوں گے۔ اور ایسا آدمی مسند اقتدار تک پہنچے گا کیسے؟ پاکستان میں تو الیکشن لڑنا کروڑوں اور اربوں روپے کا کھیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے یہ پیسے دے گا کون؟ اس کے لیے پوری دنیا کی جمہوری جماعتوں میں ایک مکمل فائنینشل سسٹم اور ایک فائنینشل ماڈل موجود ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی اسی ماڈل کو نافذ العمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے